आदाब अर्ज़ नाज़रीन, एक जैसे ख़बरनामे में आपका खैर मक़दम है। आप देख रहे हैं एक जैसे ख़बरनामा मेज़बान रऊफ़ आज़मी के साथ। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना करें हो तो फौरी सब्सक्राइब कर लें। ताज़ा तरीन खबरों के लिए, ताज़ा तरीन तबसरों के लिए देखते रहें एक जैसे ख़बरनामा मेज़बान रऊफ़ आज़मी के साथ। बेबाक बेखौफ बेलाग आपकी आवाज़, एक जैसे ख़बरनामा। रियासत तेलंगाना में कोरोना वबा कोविड-19 के तदारुक के लिए किए जाने वाले लॉकडाउन में तोसी से मुताल्लिक़ इतवार को फैसला किया जाएगा। रियासत तेलंगाना हुकूमत 30 मई को लॉकडाउन में तोसी या ख़त्म करने से मुताल्लिक़ फैसला करने वाली है। रियासती वज़ीर आला चंद्रशेखर राव इतवार यानी 30 मई 2021 को काबीना का इजलास मुनक़्क़िद करने वाले हैं। दोपहर मुनक़्क़िद होने वाले काबीने के इजलास में रियासती वज़ीर आला लॉकडाउन में तोसी करने या ख़त्म करने से मुताल्लिक़ काबीनी रफ़ा के साथ मुशावरत के बाद फैसला करेंगे। रियासत तेलंगाना में गुज़िश्ता 15 अय्याम से लॉकडाउन चल रहा है। कोरोना वबा के कहर को रोकने के लिए नाज़रीन, हैदराबाद में लॉकडाउन के ख़िलाफ़ वर्जी पर अब तक दर्ज किए गए 1,65,000 केसेस। नाज़रीन, रियासत तेलंगाना के शहर रसूलपुर हैदराबाद कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने कहा है कि आवाम के बेहतरीन ताउन की वजह से लॉकडाउन के दूसरे हफ्ते में हैदराबाद में जालिम कोरोना के मामलात में कमी हो रही है, जिसके लिए वो शहरियों को मुबारकबाद पेश करते हैं। ताहम खतरा हनूज हमारे सरों पर मंडरा रहा है। कोरोना वायरस तलाश में है कि कौन लापरवाह इंसान है जिसके घर में दाखिल होकर तमाम को परेशान किया जाए। नाज़रीन, हैदराबाद कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने अपने वीडियो पैगाम में कहा है कि हैदराबाद में 1 करोड़ से ज़ायद अफराद लॉकडाउन की इज्जत कर रहे हैं, मगर फिर भी कुछ लोग इसकी अहमियत को नज़रअंदाज कर रहे हैं। इन्होंने निशानदेही की है कि गुज़िश्ता रोज़ सिटी पुलिस ने लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी के 60,000 मामला दर्ज किए हैं। इसमें अवामी मकामात पर मास्क ना पहनने वालों के खिलाफ 2,500 मामलात, समाजी फासले के खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ 300 मामलात, अवामी इज्तिमात में इजाफे पर 10 मामलात, रात के वक्त कर्फ्यू की खिलाफ वर्जी पर 4,068 मामलात और दीगर मामलात दर्ज किए गए हैं। इन्होंने वाज़ेह किया है कि कोरोना की दूसरी लहर की शुरुआत से अब तक पुलिस ने 1,65,000 से ज़ायद खिलाफ वर्जी के मामलात दर्ज किए जा रहे हैं। इसी तरह नाज़रीन, रियासत तेलंगाना में भी यही सूरत हाल बनी हुई है। लोग बार बार मुतनब्बा करने के बावजूद भी कोविड-19 के दौरान लॉकडाउन की खिलाफ वर्जियाँ करते हुए जुर्माने के मुर्तकिब हो रहे हैं। हमारे दोस्तों और बुजुर्गों, सबसे पहले तो आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूं कि आपकी बेहतरीन कोऑपरेशन से लॉकडाउन के दूसरे हफ्ते में जालिम कोरोना का नंबर कम हो रहा है हैदराबाद शहर में, मगर खतरा अभी हमारे सर पर है। यह कोरोना वायरस तलाश में है कि वो कौन लापरवाह इंसान है जिसके घर में दाखिल होकर सबको परेशान करे। कल किसी ने हमसे पूछा कि फिर भी नंबर तेजी से और क्यों नहीं कम हो रहा है। मैंने जवाब दिया कि हैदराबाद में 1 करोड़ से ज़्यादा लोग लॉकडाउन की इज्जत कर रहे हैं, मगर कुछ लोग अभी भी इसकी अहमियत को नज़रअंदाज कर रहे हैं। अब देखिए, कल की बात है, सिटी पुलिस ने 7,000 से ज़्यादा केसेस बुक किए लॉकडाउन के वायलेशन के लिए। इसमें पब्लिक प्लेसेस पर मास्क नहीं पहनने वालों के खिलाफ 2,590 केस, सोशल डिस्टेंसिंग को वायलेट करने के लिए 380 केस, पब्लिक गैदरिंग को में नंबर बढ़ाने के लिए 110 केस और रात के वक्त कर्फ्यू वायलेशन के लिए 4,086 केस। सेकेंड वेव लॉकडाउन शुरू होने से अभी तक
65,000 سے زیادہ کیس ہم نے بک کیے ہیں. مگر دوستوں اور بزرگوں، یہ زور زبردستی اور کیس مقدمہ کا معاملہ نہیں ہے. یہ کیول پولیس کی ذمہ داری نہیں ہے. ہر حیدرآبادی کو سمجھنا ہے کہ آپ گھر کے باہر نکلیں گے تو کورونا کو پھیلنے کا موقع دے رہے ہیں. کورونا کو روکیے، گھر کے اندر رہیے. بہت بہت شکریہ. ریاست تلنگانہ میں لاک ڈاؤن کا 15واں دن. ناظرین، ریاست تلنگانہ میں کورونا معاملات پر قابو پانے کے لیے نافذ کردہ لاک ڈاؤن 15 دن میں داخل ہو گیا ہے. ریاستی دارالحکومت عروس البلاد حیدرآباد کے علاوہ تلنگانہ کے اضلاع میں عوام کا ہجوم لاک ڈاؤن میں نرمی کے اوقات میں دیکھا جا رہا ہے. سبزی مارکیٹس اور ضروری اشیاء کی دکانات پر عوام کی بڑی تعداد دیکھی گئی ہے. پولیس کی جانب سے تلنگانہ کے سرحدات کے قریب مزید سختی کی گئی ہے اور صرف ای پاس رکھنے والی گاڑیوں کو ای تلنگانہ کی سرحد میں داخل ہونے کی اجازت دینے کا سلسلہ جاری ہے. پولیس نے نشاندہی کرتے ہوئے کہا کہ صرف ای پاس رکھنے والی گاڑیوں یا ایمرجنسی گاڑیوں کو ہی مناسب آئی کارڈ رکھنے پر تلنگانہ میں داخل ہونے کی اجازت دی جا رہی ہے. پولیس کی اس سختی سے الجھن کی صورتحال پائی جا رہی ہے اور بالخصوص ریاست تلنگانہ کے مختلف اضلاع میں اقلیتی علاقوں میں عوام کا ہجوم بھی دیکھا جا رہا ہے، جس کے سبب پولیس انتظامیہ کو کنٹرول کرنے میں سخت دشواریوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. ناظرین، ریاست تلنگانہ میں کورونا وبا کا قہر بھی جاری ہے. وہیں پر لاک ڈاؤن چل رہا ہے گزشتہ 15 ایام سے. وہیں پر ریاست تلنگانہ کے جونیئر ڈاکٹرز نے اپنے مطالبات کو لے کر ہڑتال شروع کر دی ہے. آنے والے دنوں میں تمام خدمات روک دینے کا انتباہ دیا ہے. ناظرین، ریاست تلنگانہ کے جونیئر ڈاکٹروں نے تنخواہوں میں اضافے کے مسئلے پر جونیئر ڈاکٹرز کی ایسوسی ایشن نے تلنگانہ میں ہڑتال شروع کر دی ہے. گاندھی عثمانیہ اور دیگر اہم دواخانوں میں ان ڈاکٹروں نے خدمات کا بائیکاٹ کیا ہے. ان ڈاکٹرز نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اسٹائپینڈ کی ادائیگی اور جونیئرز ڈاکٹرز کے دیگر دیرینہ حل طلب مسائل کی تکمیل کے لیے احتجاج کا سلسلہ پیر سے جاری ہے. انہوں نے الزام لگایا کہ ریاستی حکومت ان کے دیرینہ مسائل کو حل کرنے میں ناکام ہو گئی ہے. انہوں نے کہا کہ گاندھی دواخانے میں کووڈ-19 کے مریضوں کے علاج کا ایک اہم مرکز بنایا گیا ہے کہ سپرنٹینڈنٹ ڈاکٹر راجا راؤ اور محکمہ صحت کے اعلیٰ عہدیداروں کو مطالبات کے سلسلے میں میمورنڈم بھی ایک یادداشت بھی حوالے کی جا چکی ہے. اس ہڑتال کے پیش نظر جونیئر ڈاکٹرز کے متبادل انتظامات کرنے کی ڈائریکٹوریٹ آف میڈیکل ایجوکیشن ریڈی نے سرکاری ٹائپنگ دواخانوں اور میڈیکل کالجز کو ہدایت دی ہے کہ ایمرجنسی کورونا کے متاثرین کی ڈیوٹی کو چھوڑ کر دیگر فرائض کا بائیکاٹ کرنے کا فیصلہ کیا ہے. مطالبات کی تکمیل نہ ہونے پر 28 مئی سے تمام خدمات روک دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے. ناظرین، اندرون ملک میں کورونا وبا کووڈ-19 کی کالی آندھی کا قہر کبھی کم ہوتا اور کبھی بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے. کورونا کے نئے معاملوں میں جزوی اضافہ، 4000 سے زیادہ افراد اس وبا سے لقمہ اجل بھی ہوئے ہیں. ملک میں کورونا انفیکشن میں اضافے کی کمی کے دوران پچھلے 24 گھنٹوں میں ایک بار پھر نئے معاملات کی تعداد میں 2 لاکھ سے زیادہ اضافہ ہوا ہے. وہیں پر 4000 سے زیادہ مریضوں نے اپنی جانیں گنوائی ہیں، جبکہ متاثرین کے مقابلے میں صحت مند ہونے والوں کی تعداد زیادہ رہی ہے، جس سے ریکوری کی شرح 99.66% پر پہنچ گئی ہے. دوسری جانب منگل کے روز 20,30,087 افراد کو کورونا سے بچاؤ کے ٹیکے لگائے جا چکے ہیں. ملک میں اب تک 20,06,62,456 افراد کو ٹیکے لگائے جا چکے ہیں. ناظرین، 130 کروڑ آبادی والے ملک میں تقریباً یہ تعداد انتہائی کم ہے. بہرحال، مرکزی وزارت صحت کی جانب سے بدھ کی صبح جاری اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں میں
8,921 नए मामलों की आमद के साथ मुतासरा अफराद की तादाद बढ़कर 2,71,57,795 तक पहुँच चुकी है। इसी दौरान 2,95,925 मरीज सेहतमंद भी हुए हैं, जिसके साथ मुल्क में अब तक 2,43,50,816 अफराद इस वबा को शिकस्त दे चुके हैं। फाल मामले 51,191 से घटकर 24,95,591 पर रुक गए हैं। इसी दौरान 4,157 मरीज इस वबा से मुतासर होने की वजह से रक़्म अजल हो चुके हैं और इस बीमारी से मरने वाले अफराद की कुल तादाद बढ़कर 3,11,388 हो गई है। मुल्क में सरगर्म मामलात की शरह और अमवात बिलतरतीब 9.19 और 1.15% तक पहुँच चुकी है। महाराष्ट्र में फाल मामलात की तादाद 13,177 से कम होकर 3,17,038 हो गई है। इसी दौरान मजीद 36,176 मरीजों के सेहतमंद होने के बाद कोरोना को शिकस्त देने वालों की तादाद बढ़कर 52,18,768 हो गई है, जबकि 1,137 मजीद मरीजों की अमवात से तादाद 90,349 तक पहुँच चुकी है। नाजरीन, अंदरून मुल्क में कोरोना वबा कोविड-19 का खैर जारी है। वहीं पर बेमौसमी बारिश और तूफ़ान का ख़तरा भी मंडरा रहा है। यास तूफ़ान मशरक़ी मदनीपुर और सदरबन के कई इलाक़ों में सैलाब की वजह से दरिया के पुष्टे टूट गए हैं। हालात बेकाबू हो चुके हैं। यास तूफ़ान की वजह से मगरबी बंगाल में गरचे बड़े पैमाने पर तबाही अब तक नहीं मची है, ताहम मशरक़ी मदनीपुर और जनूबी 24 परगना के कई इलाक़ों में सैलाब आ गए। यास तूफ़ान बंगाल के साहिली इलाक़ों में नहीं टकराया है, बल्कि उड़ीसा के साहिली इलाक़ों से टकराया है। ताहम मशरक़ी मदनीपुर के देघा, मंदारमनी और फ्रीजरगंज में सूरत हाल संगीन बनी हुई है। समंदर में तूफ़ानी की वजह से देघा और मंदारमनी जहां बड़ी तादाद में सयाह आते हैं, वहां हालात इंतहाई संगीन हो गए हैं। देघा मंदारमनी के दरमियान सड़क पर पानी भर गया है। कई इमारतों में पानी भी दाखिल हो चुका है। रियासती सेक्रेटरीट 9 बनों में बंगाल के तमाम ज़िले मजिस्ट्रेट को इंतबा जारी कर दिया गया था। मशरक़ी मदनीपुर के ज़िले मजिस्ट्रेट को खुसूसी हिदायत जारी की गई थी। पहले ये खदशा जाहिर किया गया था कि मगरबी बंगाल के 2 अजला मशरक़ी मदनीपुर और जनूबी 24 परगना यास तूफ़ान से शदीद मुतासिर हो सकते हैं। इस शदीद तूफ़ान के साथ बुध पूर्णिमा के पर चांद ग्रहण ने खदशात को जन्म दिया है। इन तीनों असरात की वजह से दिन भर बंगाल में तेज़ समंदरी लहरें तशवीश का बायस है और इसके बायस मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में सैलाब का खदशा है। मंगल की सेपह देगा, शिकरपुर, नामखाना, सुंदरबन और मुतअद्दिद दीगर साहिली इलाक़ों में तूफ़ानी की वजह से डैम को शदीद नुकसान पहुँचा है। बुध की सुबह को समंदर में तूफ़ानी की वजह से देगा शहर में पानी भर गया है। घरों में पानी दाखिल हो गया, जिसके सबब आवाम कई मसाइल से दोचार हो चुके हैं। समंदर में मुसलसल तूफ़ानी जारी है। महकमे मौसमियात ने कल ही बताया था कि यास बंगाल के बजाय उड़ीसा के साहिली इलाक़ों से टकराएगा। ताहम तूफ़ान की वजह से बुध के रोज़ 202 से 4 मीटर समंदरी लहर का ख़तरा देखा गया है और समंदरी पानी की ऊंचाई पर मुनसर है। इसके नतीजे में सूरत हाल मज़ीद मुश्किल होने का इम्कान है। पहले ही नामखाना से मंगलगंज तक कई इलाक़ों में डैम टूट गए हैं और समंदरी पानी शहरों में दाखिल हो गया है। समंदरी पानी इलाक़ों में दाखिल होने की वजह से फसलें तबाह हो गई हैं। ताजपुर, शंकरपुर, मैरिन ड्राइव के चांदपुर और जाने शामपुर इलाक़ों में पानी की सतह बढ़ गई है। रियासती सेक्रेटरीट 9 बनों में बैठकर कंट्रोल रूम से हालात संभालने वाली ममता बनर्जी ने आज सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि साहिली इलाके देहात में पानी भर गया है। सिर्फ मशरक़ी मदनीपुर में 51 दरिया के पुश्ते टूट चुके हैं। सुंदरबन के कई इलाक़ों में सैलाब आ गया है। अब तक 30,000 मकानात को नुकसान पहुंचा है। ममता बनर्जी ने कहा है कि मुझे नंदीग्राम से फ़ोन आया है कि वहां कई इलाके पानी में डूब रहे हैं। ममता बनर्जी ने गाँव वालों से अपील की है कि जब तक हालात बेहतर नहीं हो जाते इस वक्त तक कोई भी साहिली इलाके में वाक़ अपने घरों में ना
लौटे। हालात के खराब होने का खदशा अभी बरकरार है, खतरा अभी भी जारी है। राजस्थान मुकर्ररा शरहों से ज़्यादा बिल वसूल करने पर होगी कार्रवाई। नाजरीन, राजस्थान के वज़ीर आला अशोक गहलोत ने निजी दवाखानों, लैब्स और दवा की दुकानों की जानिब से कोरोना मरीजों के इलाज और मुआलजे और जांच में तयशुदा शरहों से ज़्यादा रकम की वसूली के मामले पर फौरी तौर पर संजीदगी के साथ सख्त कार्रवाई करने की हिदायत जारी की है। मिस्टर गहलोत ने मंगल की शाम रियासत में कोरोना इन्फेक्शन की सूरत हाल का जायजा ले रहे थे। इन्होंने कहा कि हुकूमत कोरोना मुतासिरीन के मफादात के लिए पूरी तरह हसास है। इस ज़मन में किसी किस्म की शिकायत की सूरत में सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत ने कोरोना से मौत होने पर लाश की ट्रांसपोर्ट और एहतराम के साथ मुफ्त आखिरी रस्मात के इंतजाम किए हैं। इस पर निचली सतह तक अमल करना और निगरानी में किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इन्होंने मेडिकल और महकमा सेहत के अहदेदारों को हिदायत की कि वो रियासत में कोरोना की तीसरी मुमकिना लहर का मुकाबला करने के लिए एक मौसर हिकमत अमली तैयार करें। वज़ीर आला ने कहा कि तिब्बी माहिरीन इस खदशे का इज़हार कर रहे हैं कि तीसरी लहर में बच्चे ज़्यादा मुतासिर होंगे। ऐसी सूरत में हमें इसके इंतज़ाम में कोई कसर बाकी नहीं रखनी होगी। इसके लिए दीगर ममालिक और रियासतों की जानिब से किए गए इक़दाम का भी जायज़ा लेंगे। अमेरिका का फ़लस्तीन के इलाक़े गज़े की तामीर नौ का वादा हमास को फ़ायदा नहीं उठाने देंगे। नाज़रीन, इसराइली वज़ीर आज़म ने कहा है कि अगर हमास की जानिब से दोबारा रॉकेट हमले किए गए तो उनको भरपूर जवाब दिया जाएगा। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंथोनी ब्लिंकन ने यरूशलेम में मंगल को कहा कि वाशिंगटन गज़ा की तामीर नौ में मदद करेगा। ताहम एंथोनी ब्लिंकन ने वाज़ेह किया है कि अमेरिका इस बात को यकीनी बनाएगा कि हमास जैसे वो एक दहशतगर्द तंजीम के तौर पर देखता है, वो फ़लस्तीन के इलाक़े गज़ा के लिए इमदाद से फ़ायदा ना उठाने देगा। खबर रसां एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक ये एक ऐसे इलाके में एक मुश्किल काम है जिस पर हमास की मजबूत गिरफ्त है। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा ने अपने मशरिक़ी वस्ता के दौरे का आगाज़ यरूशलेम से किया है, जहाँ उन्होंने वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात और बातचीत की। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा के हमरा इसराइली वज़ीर आज़म ने सहाफ़ियों से बात करते हुए खबरदार किया है कि अगर हमास की जानिब से फिर से रॉकेट हमले किए गए तो उनको भरपूर जवाब दिया जाएगा। नेतन्याहू ने ईरान से मुताल्लिक़ कहा है कि इसराइल हमेशा ईरान के ख़िलाफ़ अपने दिफा का हक़ रखता है और इस उम्मीद का इजहार किया है कि वाशिंगटन ईरान के साथ जौहरी माहदे में वापसी नहीं करेगा। वज़ीर ख़ारजा एंथोनी ब्लिंकन ने कहा कि अमेरिका हमास के हमलों के खिलाफ इसराइल की मुकम्मल तौर पर हिमायत करता है और कहा कि मलेशिया को गज़ा की तामीर नौ के फंड से फ़ायदा उठाने से रोकेगा। इन्होंने ये भी कहा कि खित्ते में इनके काम तनाव को कम करना है। नाजरीन, अमरीकी वज़ीर ख़ारजा के दौरे के साथ ही इसराइली हुक्काम ने 10 मई से 11 दिन तक जारी सरहद पर कशीदगी के बाद से पहली मरतबा गज़े में प्राइवेट सेक्टर के लिए मुख्तस खुर्दा ईंधन, दवाइयाँ और खुराक भेजने की इजाज़त दी है। स्टेट डिपार्टमेंट में एक सीनियर अहदेदार ने बताया है कि हर उम्मीद और तवक्के के साथ जंग बंदी जारी रखने के लिए अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मकबूज़ा मगरबी किनारे में रामल्ला, खैरा और ओमान का दौरा करने वाले हैं। इस अहदेदार ने नाम न बताने की शर्त पर बताया कि हमारी बुनियादी तवज्जो जंग बंदी को बरकरार रखना है और इन लोगों की मदद करना है जिनको सख्त ज़रूरत है। अमेरिका के ताउन से मिस्र ने गज़ा जंग बंदी माहदे में सालिसी किरदार अदा किया है। मकबूज़ा मगरबी किनारे में फ़लस्तीनी सदर के साथ मुलाकात में वज़ीर ख़ारजा एंथोनी ब्लिंकन ने कहा है कि अमेरिकी यरूशलेम में अपना कौंसल खाना दोबारा खोलेगा। अमरीकी इदारे के मुताबिक कौंसल खाने ने तवील अरसे से फ़लस्तीन के साथ सिफारती ताल्लुक़ात के लिए एक खुद मुख्तार दफ्तर के तौर पर काम किया, लेकिन साबिक़ा अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस कौंसल खाने की अहमियत कम करके इसको इसराइल में अपने सिफारतकार के ज़ेर इंतज़ाम इस वक्त दे दिया था जब उन्होंने सिफारत खाने को यरूशलेम मुंतकिल किया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने कौंसल खाने दोबारा खोलने की तारीख नहीं बताई है। इसराइल का एहतसाब किया जाए। 500 से ज़ायद डेमोक्रेटिक कारकुनों ने
امریکی صدر جو بائیڈن کو مکتوب روانہ کیا۔ خط میں جو بائیڈن کو کہا گیا کہ ہم جنگ بندی کی کوششوں کو سراہتے ہیں لیکن خوفناک تشدد پر آنکھیں بند نہیں کر سکتے۔ ناظرین، ڈیموکریٹک پارٹی کے 500 سے زائد اسٹاف ارکان اور امریکی صدر جو بائیڈن کی 2020 کی انتخابی مہم چلانے والے سینئر کارکنوں نے امریکی صدر جو بائیڈن پر زور دیا ہے کہ وہ غزہ میں اختیار کیے جانے والے انداز پر اسرائیل کا احتجاج کرے۔ ناظرین، میڈیا کے مطابق یہ مطالبہ ان افراد کی طرف سے دستخط شدہ ایک کھلے خط میں کیا گیا ہے۔ غزہ میں ہونے والے تصادم میں 230 سے زائد فلسطینی ہلاک اور درجنوں عمارتیں زمین بوس ہوئی ہیں اور ساری بنیادی سہولتیں فراہم کرنے والے شعبہ جات کو تباہ و برباد کر دیا گیا۔ یہاں تک پینے کے پانی کے پلانٹ اور بجلی برقی کے پلانٹس کو بھی اسرائیل کی بمباری کی جانب سے تباہ ہو چکے ہیں، جبکہ حماس کے راکٹ حملوں میں 12 اسرائیلی بھی ہلاک ہوئے ہیں۔ یہودی اور عرب امریکیوں کے دستخطوں پر مشتمل یہ مطالبہ ترقی پسند اور مرکزیت پسندوں کے درمیان گہری ہوتی خلیج کے وقت سامنے آیا ہے، جیسا کہ خود امریکی صدر جو بائیڈن بھی بڑے جھگڑوں اور تصادموں میں اسرائیل کی پشت پناہی کرتے رہے ہیں، جبکہ امریکہ میں عوامی رائے بھی آہستہ آہستہ اسرائیل کے بہت خلاف ہو گئی ہے۔ دستخط کرنے والوں کا کہنا ہے کہ وہ جنگ بندی کے لیے امریکی صدر جو بائیڈن انتظامیہ کی کوششوں کو سراہتے ہیں، مگر اس خوفناک تشدد کی طرف سے بھی آنکھیں بند نہیں کر سکتے جو حالیہ ہفتوں کے دوران فلسطینی اور اسرائیل میں سامنے آیا ہے۔ خط میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ہم آپ سے بھی التماس کرتے ہیں کہ اپنے اختیارات اسرائیل کے احتساب کرنے، انصاف اور دیرپا امن کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھیں۔ خط میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ انہیں اقدار نے ہمیں آپ کو انتخاب کے لیے ہی بے شمار گھنٹوں تک کام کرنے کی ترغیب دی۔ ہم غزہ میں فلسطینی شہریوں کی ہلاکت اور بے گھر ہونے کے تصاویر سے خوفزدہ رہتے ہیں۔ دستخط کرنے والوں کے مطابق دونوں جانب سے تشدد ناقابل قبول ہے، تاہم زیادہ فوجی طاقت رکھنے، فلسطینی علاقوں پر قبضے اور غزہ کی ناکہ بندی کے باعث اسرائیل پر زیادہ الزام عائد ہونا چاہیے۔ خط میں مزید کہا گیا کہ جب اسرائیل بموں سے بچانے والی پناہ گاہوں میں راتیں گزار رہے تھے، اس وقت غزہ میں فلسطینیوں کے پاس چھپنے کی کوئی جگہ نہیں تھی۔ طاقت کے اس عدم توازن کو تسلیم کرنا ضروری ہے کہ جدید فوجی ساز و سامان رکھنے والے اسرائیل کے مغربی کنارے مشرقی یروشلم پر قبضے اور غزہ کی ناکہ بندی سے ایک کھلی جیل وجود میں آئی ہے۔ کورونا وبا کے دوران کئی بین الاقوامی پروازیں بند ہو چکی تھی، وہیں پر بین الاقوامی سفر کرنے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ ایمریٹس نے 10 سے زیادہ شہروں کے لیے اسپیشل پیکیج جاری کیے ہیں۔ متحدہ عرب امارات کی ایئر لائن ایمریٹس کے چیئرمین ٹم کلارک نے کہا ہے کہ کورونا وبا کے باوجود ایمریٹس کی کارکردگی توقعات سے کہیں بہتر رہی ہے۔ الامارات الیوم کے مطابق ایمریٹس ایئر بیس 380 طیاروں کے عملے کو تدریجی طور پر طلب کرنے لگی ہے۔ ٹم کلارک نے کہا کہ ہم نے موجودہ حالات کے حوالے سے جو اندازے لگائے تھے اس سے کہیں زیادہ بہتر ہو گئے ہیں۔ ایمریٹس کی چیئرمین کا کہنا تھا کہ اس بات میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ بین الاقوامی سفر کرنے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ امارات ایئر اور فلائی دبئی مارکیٹ میں منفرد حیثیت برقرار رکھیں گے۔ علاوہ ازیں ایمریٹس نے 10 سے زیادہ شہروں کے لیے اسپیشل پیکیج جاری کیے ہیں۔ ایمریٹس نے بیان میں کہا ہے کہ مالدیپ، سیشل، ایتھنز، ماسکو اور امریکہ کے متعدد شہروں کے لیے نئے پیکیج جاری کیے گئے ہیں۔ بعض میں مختصر مدتی کوارنٹائن کی شرط ہے، جبکہ دیگر مقامات پر ہوٹل کوارنٹائن کی شرط کے بغیر مسافروں کا خیر مقدم کیا جائے گا۔ بیان کے مطابق اسپیشل پیکیج کے تحت 24 میں سے 6 جون 2021 تک ریزرویشن جاری رہیں گے، جبکہ سفر 30 ستمبر تک کیا جا سکے گا۔ ایمریٹس ایئر لائن کی موسم گرما کی تعطیلات کے لیے بھی اسپیشل آفرز موجود ہیں۔ اکنامی کلاس میں ٹکٹ 1969 درہم اور بزنس کلاس کے لیے 5579 درہم تک مقرر کیے گئے ہیں۔ پڑوسی ملک پاکستان سے امریکہ کو ڈرون کی اجازت دیں گے نہ، یہاں امریکی اڈہ قائم ہوگا۔
وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ پاکستانی انشاءاللہ محفوظ ہاتھوں میں ہے۔ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ امریکہ کے پاکستان میں اڈوں کے حوالے سے خبریں بے بنیاد ہیں۔ منگل کو سینیٹ میں پالیسی بیان دیتے ہوئے وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ یہاں کچھ دوستوں نے بات اٹھائی اور میڈیا میں قیاس آرائی ہوئی کہ یہاں کوئی اڈے بن رہے ہیں۔ ماضی کو بھولیں، کوئی اڈا یہاں نہیں بنے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ میں اس ایوان کو گواہ بنا کر اور پاکستان کے عوام کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ کوئی امریکی اڈا پاکستان کی سرزمین پر نہیں بنے گا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ وہ جو ڈرون حملے ہوتے رہے اور وکی لیکس میں جو چھپتا رہا اس کا بھی ذکر نہیں ہوگا۔ پاکستان کی حکومت واضح طور پر کہہ چکی ہے کہ پاکستان ڈرون کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں دے گا اور نہ ہی ڈرون کے ذریعے جاسوسی کی اجازت ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ میں واضح کر دوں گا کہ ہم نہ کسی ڈرون کو اجازت دیں گے اور نہ کوئی امریکی اڈا یہاں قائم ہوگا۔ پاکستان محفوظ ہاتھوں میں ہے۔ اس سے قبل پاکستان کے دفتر خارجہ نے میڈیا میں زیر گشت خبروں کی تردید کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان میں امریکہ کا کوئی فوجی یا فضائی اڈا موجود نہیں ہے۔ پیر کو دفتر خارجہ کے ترجمان زاہد حفیظ نے اپنے بیان میں کہا کہ اس حوالے سے کوئی بھی قیاس آرائی بے بنیاد اور غیر ذمہ دارانہ ہے اور اس سے گریز کرنا چاہیے۔ انہوں نے مزید کہا کہ 2001 عیسوی سے پاکستان اور امریکہ کے درمیان ایئر لائنس آف کمیونیکیشن کے لیے تعاون کا فریم ورک موجود ہے۔ امریکہ نے 11 ستمبر تک افغانستان سے اپنے فوجی انخلا کا اعلان کر رکھا ہے، جس کے بعد یہ قیاس آرائیاں کی جا رہی تھی کہ پاکستان اور امریکہ کو اپنے فوجی اڈے استعمال کرنے کی اجازت دے گا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے 11 مئی کو اسلام آباد میں اپنی پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ افغانستان سے امریکی فوج کے انخلا کے بعد پاکستان میں امریکہ کو فوجی اڈے دینے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا۔ اس کے علاوہ فلسطین اور اسرائیل کے درمیان کشیدگی کے حوالے سے وزیر خارجہ نے کہا کہ ہم نے مشترکہ طور پر حکمت عملی اپنائی۔ میں OIC اور عرب لیگ کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے جنرل اسمبلی کے ہنگامی اجلاس کے انعقاد کی مشترکہ درخواست دی۔ ہم نے سعودی وزیر خارجہ و دیگر وزرائے خارجہ کے ساتھ مشاورت کے بعد فیصلہ کیا کہ ہمیں اقوام متحدہ جنرل اسمبلی سے رجوع کرنا چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ میں نے سیکریٹری جنرل اقوام متحدہ سے بھی درخواست کی ہے کہ وہ اس سلگتی چنگاری کو بجھانے کے لیے اور مسئلہ فلسطین کے مستقل حل کے لیے اپنا کردار ادا کیجیے۔ 38 ممالک سے پاکستان آمد پر مکمل سفری پابندیوں پر عمل درآمد شروع کیا گیا ہے۔ پاکستان کے سول ایویشن اتھارٹی کے مطابق 38 ممالک سے پاکستان آمد پر مکمل سفری پابندیاں منگل اور بدھ کے درمیانی شب سے شروع ہو گئی ہیں۔ CAA کے ڈائریکٹر ایئر ٹرانسپورٹ عرفان صابری کی جانب سے جاری کیے گئے نوٹیفیکیشن 15 ممالک کے اضافے سے کیٹیگری C میں شامل 38 ممالک کے مسافروں کی آمد کو NCOC کی اجازت سے مشروط کیا گیا ہے۔ 38 ممالک کی فہرست میں انڈیا، جنوبی افریقہ، ایران، عراق، بنگلہ دیش، جنوبی افریقہ، برازیل، زمبابوے سمیت براعظم ایشیا، یورپ اور لاطینی امریکہ کے ممالک بھی شامل ہیں۔ نوٹیفیکیشن پر عمل درآمد تا حکم ثانی جاری رہے گا اور دیگر ممالک سے پاکستان آنے والے تمام مسافروں کا 72 گھنٹے قبل کورونا ٹیسٹ لازمی قرار دیا گیا ہے۔ سول ایویشن اتھارٹی کے مطابق پاکستان کے تمام بین الاقوامی ایئرپورٹس پر تمام مسافروں کارپیٹ انٹیجنٹ ٹیسٹ ہوگا، جس کی رپورٹ 20 منٹ کے اندر حاصل کی جا سکے گی۔ کورونا مثبت ہونے پر مسافر کے لیے اپنے یا سرکاری خرچ پر 8 روز کوارنٹائن کرنا لازمی ہوگا۔ اندرون ملک میں کورونا وبا کووڈ-19 کی آندھی کو روکنے میں مودی نے ویکسین کو زندگی بچانے کی نہیں اپنی تشہیر کا ذریعہ بنایا ہے۔ کانگریس کی جنرل سیکریٹری پرینکا گاندھی واڈرا نے بدھ کے روز کہا کہ یہ انتہائی افسوسناک صورتحال اندرون ملک میں بنی ہوئی ہے۔ کورونا ویکسین تیار کرنے والا دنیا کا سب سے بڑا ملک ہونے کے باوجود انڈیا میں ویکسین عام اور لوگوں کی زندگیاں بچانے کا ذریعہ نہیں بنی بلکہ وزیر اعظم نریندر مودی کی ذاتی تشہیر کا ذریعہ بن گئی ہے۔ مسز واڈرا نے حکومت کو تنقید کا نشانہ بنانے کے لیے اپنی مہم ذمہ دار کون ہے کے تحت کہا کہ حکومت نے اس ویکسین کا استعمال اپنی تشہیر کو بہتر بنانے
اور اپنی حکومت کو بچانے کے لیے کیا ہے۔ اس نے جب سے ٹیکہ اتسو منایا ہے، اس کے بعد سے اب تک ملک میں ویکسینیشن کی شرح میں 83% کی کمی درج کی گئی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ حکومت نے اس ویکسین کو اپنی تشہیر کا ہتھیار بنایا ہے اور اسی کی وجہ سے دنیا کا سب سے بڑا ویکسین تیار کرنے والا ہندوستانی دوسرے ممالک کی ویکسین کی عطیات پر منحصر ہو گیا ہے اور وہ ویکسینیشن کے معاملے میں دنیا کے کمزور ممالک کے صف میں شامل ہو چکا ہے۔ مسز پرینکا واڈرا نے کہا کہ گزشتہ سال 15 اگست کو مسٹر وزیر اعظم نریندر مودی نے لال قلعے کی فضیلت سے بتایا تھا کہ ان کی حکومت نے ویکسین لگانے کا پورا منصوبہ تیار کر لیا ہے۔ ملک کی ویکسین کی پیداواری صلاحیت کو دیکھتے ہوئے یہ باور کرنا آسان تھا کہ حکومت کا یہ کام آسانی اور بہتر طریقے سے کر لے گی، لیکن وزیر اعظم نریندر مودی کی ٹیکہ اتسو کے اعلان کے بعد ایک ماہ میں ویکسینیشن میں 83% کمی واقع ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ حکومت نے ملک کو ویکسین کی قلت کے دلدل میں دھکیل دیا ہے۔ ویکسین پر اب مسٹر وزیر اعظم نریندر مودی کی صرف ایک تصویر ہی ہے، باقی ساری ذمہ داریاں ریاستوں پر عائد کر دی گئی ہے، جبکہ ریاستی حکومتیں ویکسین کی کمی کے بارے میں مرکزی حکومت کو تفصیلات بھیج رہی ہے اور صورتحال سے واقف کروا رہی ہے۔ یاس طوفان ساحلی سمندر سے ٹکرایا، مشرقی مدنی پور میں بڑے پیمانے پر تباہی مچا دی۔ خلیج بنگال میں برپا یاس طوفان اڑیسہ کے بالاسور سے ساحل سے صبح 9:15 پر ٹکرانا شروع ہو گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی، جنہوں نے پوری رات ریاستی سیکریٹریٹ نو بنو میں کنٹرول روم میں بیٹھ کر مورچہ سنبھالا، کہا کہ مشرقی مدنی پور میں صورتحال بہت ہی خراب ہے، بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی ہے۔ ممتا بنرجی نے کہا ہے کہ مغربی بنگال میں سیلاب کی صورتحال سے ہم مجموعی طور پر 15 لاکھ افراد کو نکالنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ بہت سارے علاقے سیلاب کے پانیوں میں غرق ہو رہے ہیں۔ جو پانی میں آپ دیکھ رہے ہیں خوفناک ہے، کم سے کم 30,000 مکانات تباہ ہو چکے ہیں۔ حالات پر میری پوری نگاہ ہے۔ وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی نے کہا ہے کہ مشرقی مدنی پور میں 51 ڈیموں کو نقصان پہنچا ہے۔ مشرقی مدنی پور سے اب تک 3.6 لاکھ افراد کو نکالا جا چکا ہے۔ ضرورت پڑنے پر فوجی دستے تعینات کیے جائیں گے۔ ممتا بنرجی کی رپورٹ کے مطابق ساحلی علاقے میں 60 کلومیٹر پشتے تباہ ہو گئے ہیں، بہت سے ڈیم ٹوٹ چکے ہیں، یہاں تک کہ نندی گرام بھی سیلاب کی زد میں آ گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی نے کہا ہے کہ ان کی حکومت اور سرکاری عملہ شہریوں کی خدمات کے لیے مستعد ہیں۔ وہ خود ہی مشرقی مدنی پور ضلع حکام کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ ممتا بنرجی نے کہا کہ یہ تباہی 6 سے 7 گھنٹے تک جاری رہے گی۔ ادھر یاس کا لینڈ فال شروع ہو چکا ہے۔ صبح 15:09 پر یاس طوفان نے بالسور میں دھامرا بندرگاہ کے قریب زوردار گولہ باری شروع کر دی۔ اگلے 3 گھنٹوں تک لینڈ کا عمل جاری رہے گا۔